الرحمن الرحيم. صدیق اکبر وہ یارغار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر وہ یارغار مصطفیٰ، ناز برداروں رفیقو وہ جان نثار وہ جان نثار مصطفیٰ. اور سب سے پہلے آپ نے معراج کی تصدیق کی. سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی. بالیقین تھے کس قدر وہ رازدار مصطفیٰ، بالیقین تھے کس قدر وہ رازدار مصطفیٰ. اور مصطفیٰ سے راز دل کہتے رہے، سنتے رہے. مصطفیٰ سے راز دل کہتے رہے، سنتے رہے. غار میں ہجرت کی شب وہ رازدار حضرت صدیق اکبر وہ یارغار مصطفیٰ. حمد و صلات کے بعد اسٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام میرے مسلک کی پہچان جن کے علامہ صاحب نام دے چکے ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر علماء حقدار دائیں بائیں میں ناموں سے واقف نہیں. سب میرے سر کا تاج ہیں، اہل سنت کا سرمایہ ہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ تعدیر اہل حق میں قائم رہے. محترم جناب محمد اخلاق صاحب اور ان کے دیگر برادران نے کی اس بزم کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت ان کے حسن انتظام کو، حسن نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سب کے لیے اس پاک محفل کو حضوری عطا فرمائے. محترم سامعین حضرات، چونکہ ہمارا 11:15 بجے بھی بلا تاخیر ہوتا ہے، لہذا میں بھی بلا تاخیر ہی خطاب کروں گا. جو کچھ کہنا ہے میں بلا تاخیر عرض کروں گا. اللہ حق کہنے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق دے. موضوع ہے یارغار نبوت، رازدار نبوت، یار مزار نبوت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم نے بیان کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ سارے جہان کے سمندر صحیح بن جائیں اور سارے جہان کے درخت کلمے بن جائیں، بنا دی جائیں، تو ان کلموں سے رب کے کلمے لکھے جائیں، کلمات ربی لکھی جائے، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ سبحان اللہ ایسا کہیں یا بلند آواز سے، مجھے اس سے سروکار نہیں، مگر یہ میں یہ سمجھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کا نام لینے سے لوگ طرف جاتے ہیں یہاں ہوئے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے وہ 4-5 لوگوں کا نام دے دیا، اب آپ جانے اور یہ جانے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور یہی نہیں کہ سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے جہان کے درخت کلمے بنا دی جائیں، فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اب اس آیت مقدسہ کے تحت کچھ لوگ ہیں جو شرعی خاندان کے پیرو بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور پاکستان میں بڑے بڑے اجتماع کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، اور چند دن قبل بھی ان لوگوں نے ایک پروگرام کیا اور امام کعبہ کو بلایا اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں۔ میں نے کہا سواد اعظم تو وہی ہیں جو پیروں کے نام لیوا ہیں، جو داتا علی حویلی کو ماننے والے ہیں، غوث جلی کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کی یا بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، مولا مرتضیٰ کو مانتے ہیں، آل اصحاب ازواج اولاد کو ماننے والے ہیں، سواد اعظم تو وہی ہے۔ وہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں، یہ ایجنڈا لاگو کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم سواد اعظم ہیں اور ہمارا بیان ہی حق بیان ہے اور کلمات ربی صرف رب کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی رب کے کلمے نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ مگر اہل سنت والجماعت اسلام میں رد کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن پاک کلام الہی یہ کلمات ربی ہیں، مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں۔ آپ اپنے ساؤنڈ ٹھیک رکھیں تقریر ٹھیک ہوگی۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کلمات ربی ہیں، مگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کے بندے بھی اللہ کے کلمے ہیں۔ اور اب تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، تفسیر قرآن بالقرآن کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے کلمے ہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، فخر الصداق پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کا فتویٰ نہیں، علماء حقہ کا فتویٰ نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ بھی میرا کلمہ ہے، جیڑا ہولی سبحان اللہ کے بڑا بھابی ہوئے، میرے بندے بھی میرے کلمے ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، قرآن نے کہا میرا فتویٰ ہو تو کوئی مجھے نہ مانے۔ قرآن نے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، وہ میرا رسول بھی ہے اور میرا کلمہ بھی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، بولو گجراتیوں کی ہو گیا، و کلماتہ، و کلماتہ
کہ بچوں قرآن والے ہیں ہی مصطفیٰ کے غلام سنی حنفی۔ قرآن آتے ہی اسے ہے جس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ زیرہ زبرات شدہ مدہ سب شان تیری بچی آئیاں آما لوکا خبر نہ قائد خاصا رہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے وہ میرا رسول بھی ہے اور عیسیٰ میرا کلمہ بھی ہے۔ اور اسے آگے چلتا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ پہلے فرمایا الا ان اولیاء، اینڈ پہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میرے ولی بھی میرا کلمہ ہے اور میرے کلمے کبھی تبدیل نہیں۔ علی حجویری بھی میرا کلمہ ہے، ناصر جلی بھی میرا کلمہ ہے، خواجہ ہند الولی بھی میرا کلمہ ہے۔ الا ان اولیاء لا تبدیل لکلمات اللہ، پہلے فرمایا میرے ولی، اینڈ پہ فرمایا میرے کلمے کبھی تبدیل نہ ہوں گے۔ لہذا قرآن رب کے کلمے، عیسیٰ رب کا کلمہ، اللہ کے بندے اللہ کے کلمے، بولو اللہ کے بندے اللہ کے کلمے۔ اب جس ہستی کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں اس ہستی کے متعلق بھی سن لو وہ کتنا بڑا رب کا کلمہ ہے۔ اے سبحان اللہ، میں کلمہ دساں گا۔ اس ہستی کے بارے میں بھی سن لو۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا، حل عطا وجہ اللہ، کعبے کے قہر، خاتون جنت کے شوہر، مولا علی شیر خدا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں امام الانبیاء علیہ السلام کے در دولت پہ جا رہے ہیں۔ دروازہ آیا مصطفیٰ کا، مولا علی کہنے لگے ابو بکر آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ نہ کرو۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہیں آپ کھٹکھٹاؤ۔ وہ کہنے لگے پہلے آپ کرو، پہلا اور اس میں۔ ابو بکر فرمانے لگے نہیں علی پہلے آپ کرو، دروازہ ناکاب کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے تو دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتا؟ مولا علی شیر خدا کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ میرے بعد افضل ترین ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ بشر اگر کوئی ہستی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی میں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان تک حق سے سنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اور ابو بکر و علی تم دونوں کی عظمتوں کو لکھا جائے تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، نہ ابو بکر کی عظمت ختم ہوگی نہ مولا علی کی عظمت۔ اور خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم سبھی کو مانتے ہیں، ہم صرف ایک کا نام نہیں لیتے اور اصحاب ثلاثہ پہ تبرے نہیں بولتے، اور ان نسبتوں کی حیا صرف ہم سننی نہیں کرتے بلکہ جانور بھی کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ جائے تو فرماتے ہیں یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیرہ رک جاتے نو پتہ نہیں میں مصطفیٰ دا غلام ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، یہ دھیان کہ میں اللہ دا بندہ۔ سبحان اللہ، بندے ہیں نا اللہ دے سارے، بولو تو صحیح اللہ دے بندے ہو نا، وہ سارے اللہ دے بندے نے نا، پر یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہیں رگڑ چھڑنا سی کیوں؟ اللہ دے بندے تو سارے نے، پر مصطفیٰ دا غلام اے اور نے ان نسبتوں کی حیا پھر شیروں نے کیسے کی؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو شیر کہنے لگا میری پشت پہ سوار ہو، میں تیرے قافلے کی طرف تجھے آپ چھوڑنے جاتا ہوں۔ ہم صرف وہ نہیں چوری نہیں کرتے رہیں، ہاں مولا
ایرانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، نہ سعودیہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم گنبد خضرا کے مکین کے ہیں غلام، ہم وہ بات قوم کو بتاتے ہیں جو رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ میں علی تھے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، شاہ صاحب بھی مانتے ہیں، میرے علماء بھی مانتے ہیں کہ ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ میں علی تھے۔ میں نے کہا تم بھی مانو، مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق۔ میں یہ مانتا ہوں لوگوں کی امانتیں مولا علی شیر خدا کے پاس تھی۔ ہجرت کی شب مولا علی شیر خدا کے پاس سے لوگوں کی امانتیں مصطفیٰ نے پکڑائیں۔ علی یہ امانتیں پکڑ اور یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ میں مانتا ہوں لوگوں کی امانتیں مولا مرتضیٰ کے پاس تھی۔ میں نے کہا تم بھی مانو، رب کی امانت مصطفیٰ کی صورت میں ابو بکر صدیق کے پاس تھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جھنڈا صبح اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے خیبر کی فتح لکھ رکھی ہے۔ مانتا ہوں جھنڈا کس کو دیا؟ علی کا نا ایڈا ٹھنڈا سنی لیندے ہی نہیں، پتہ نہیں کس طرح سے سنی بیٹھے ہو۔ اور جھنڈا کس کو دیا؟ تب کہ بولو مولا علی نے ملنگو اوزی کلام کے آئی سنی نے پرسی وہ گھوٹا لانے ملنگ نہیں تھا، قرآن سنت نظر رکھانے ملنگا۔ اور جھنڈا کس کو دیا؟ جڑا اولی بولو نا کھانیاں تو واسطے۔ اور جھنڈا کس کو دیا؟ جھنڈا کس کو دیا؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا کو علی کے جھنڈا پکڑ، رب نے تیرے ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھ رکھی ہے۔ اور میں مانتا ہوں جھنڈا مولا علی کا، پر تم بھی مانو مصطفیٰ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے کہ مصلی پہ کھڑے ہوتے سارے صحابہ۔ میں نہیں کچھ کہیں گا ہوتا یارو، پر چنگا پلا چلایا پھر خسنگی کوڑ چلیے کیوں چلیا سی نا صحیح۔ جھنڈا جوانوں کو دیا جاتا ہے، مسلح بزرگوں کو دیا جاتا ہے۔ سنیوں خوش قسمت ہو، جھنڈے والے کی عظمت کو بھی مانتے ہو، مسلح والے کی عظمت کو بھی جھنڈے والے کو ماننے والا بھی سنی، سبحان اللہ، مسلح والے کو ماننے والا بھی سنی، جھنڈا مولا علی کا، مسلح صدیق اکبر کا۔ علی گل منی کہتی نہ منی کو پورے مولوی کا کام ہی کو نہیں، میں تو پورا مولوی ہاں، پورا میں کی سونا پڑے ہے، میں سیدھا اعلان تو پڑھ کے آیا، میں کہ اعلان تو پڑھ کے آیا کہ حدیث نہیں بخاری شریف نے پڑھائی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پورے ایران اس نے پڑھی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، میں کیا نہیں ہوں دیکھ لے نہیں ساتھ بخاری شریف دیا میں تمہیں اور بتا دیتا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو کربلا مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں یقین تقید دفن ہو وہ جلدی، میں کہنا نہیں ماننا، اسی تیرے کئی ماننے ہیں بارکنا حولہ، کون نہیں ماننا بارکنا حولہ؟ اصل ماننے ہیں حضرت افسد ایک دن برکتہ نے امام راضی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کیوں برکتہ نے ایک تیر اپنی برکتہ نہیں پر اسے خاص کیوں میں بارکنا حولہ ہو؟ ہم نے اس کی ارد گرد برکتیں رکھی، کیا نہ کیوں رکھی ہمیں؟ فرمایا مولوی یہ سوا سے تو تھے میرے نبی تشریف فرما۔ امام
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں 400 انبیاء کے مزارات ہیں، اس لیے ہے بارکنا حولہ، بارکنا حولہ۔ سنتے نہیں بس سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے، کیوں رکھیاں نے؟ اس واسطے کہ انبیاء کے مزارات نے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار کے نزدیک جو دفن ہو اسے برکتیں حاصل ہوگی، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ تے میں کہا ذاکر جی آندے ہاں جی، میں کہا مولا حسین دے اتنی دفن جڑا ہوئے وہ دے جنتی تے جڑا سرکار دے نال آج بھی لیٹیا ہوئے، نقشبندی ہون، چشتی ہون، سوربندی ہون، اجمیری ہو، رضوی ہو، جڑے بھی ہو پر ہولی نہیں بولنا ہو۔ ایک بابا جی کہتے ہیں ہولی سبحانہ کہتے ہیں تو ہنگارہ نہیں تھا، ناف کھاؤں گا زیادہ اچھی آپ کو، مولوی صاحب ہوں گے اچھی آپ کو، تھوڑا ہولی گزارہ نہیں تھا۔ میں بابا جی نہیں یار نہ ساڑی گل سن لو، آندھے نے کی میں کہ اچھی کہنا بھی ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے۔ آندھے نے کی میں کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا مکان آ گیا، میرے آقا دیکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر آہستہ آواز نال رب دا قرآن پہ پڑھ دینے، اگے گیا کہ سیدنا فاروق اعظم کا مکان بلند آواز نال قرآن کی تلاوت جاری ہے، تمہیں غلاموں بلایا، فرمایا ابو بکر تو آہستہ پڑھنا کیوں قرآن پہ پڑھنا سہیں؟ سونے میں جی دے کے مناجات کر رہا ساں، وہ میری سن رہا سی۔ اے فاروق اعظم تو بلند آواز نال کیوں پہ قرآن پڑھنا سہیں؟ عرض کی تھی وہ تو آدھے چہرے والے شیطانہ نو نساریا ساں تے سجیاں نو جگا رہا ساں۔ انہیں ایک اور ہے کہ اساں شیطانہ نو اس ملک کی جو نسانا ہے تے سجیاں ہویا نو بولو، سجیاں ہویا نو سنت فاروقی کو زندہ کرتے ہوئے جب عظمت صدیق اکبر کی بات آئے تو چہرے کھل اٹھنے چاہیے۔ میرے ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو جنتی میں نے نہیں کہا، مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب صرف انہیں نہیں کہا، آج وہ جو ہے نا عشرہ مبشرہ کانفرنسیں کرنے والے، عشرہ مبشرہ کانفرنس گجرانوالے میں بھی، گجرات میں بھی، پنڈی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، لاہور میں بھی، بلوچستان ہو، سرحد ہو، خیبر پختونخوا، عشرہ مبشرہ کانفرنس، عشرہ مبشرہ کانفرنس۔ اور میں کیا عشرہ مبشرہ کانفرنس سے کرنا ہے، یہ کیوں نہیں مانتا کہ مصطفیٰ اختیار آ لینے؟ یہ تو اختیارات مصطفیٰ نکالو گی؟ نہیں 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 نہیں، میں کی ہوئی اللہ کے پاس سب کچھ۔ میں کہ ابو بکر فی الجنہ کس نے کہا؟ ماننا ہے؟ ماننا۔ میں عمر فی الجنہ کس نے کہا؟ ماننا ہے؟ اگر ماننا میں کی نہیں گیا ہے؟ آدھا مصطفیٰ نے۔ میں کہ پھر اختیار پہ ہویا نا، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقہ امام احمد اللہ تعالی بن رحمت اللہ نے سوا سے فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ جنہیں پڑھنا آپ چکو لوگو، جنہیں نہیں پڑھنا نہ چکے آجے۔ کئیاں میں مقدرہ ہے نیکی نہیں بھی ہوندی، ایسا میں نہ چکو کو آتے لوٹا نہ سوارے رائے بھی دیئے ہو صحیح چکو جنہیں پڑھنا یار میرے نام کے ساتھ کیا کیوں ہے صحیح شیرہ جنہیں پڑھنے ہو چکے ہیں، جنہیں نہیں پڑھنا بے شک نہ چکو کو فرض واجب نہیں، پر خوش قسمت ہوتا ہے جنہیں زبان دے ذکر مصطفیٰ ہو گئی۔ ہاتھ تھلے کر دیو، شیران زور نہ دیو، صبر سب سے اولا والا نبی، سب سے بالا
دونوں عالم کا دولا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولا اور دونوں عالم کا دولا امام صاحب ایمان کی دا فتوہ سبنوں گجرات جلال پور جٹاں والے ہو تاکہ تسی سونے طریقے نہ پڑھ سکو آپ فرما دینے من استخفا بھی جناب ہی ہوا کافرون ملعون فی دنیا والآخرہ جلا حضور دی شان چھپائے ہو کافرے دنیا تے بھی لان دیئے آخرت اندر بھی لان دیئے امام صاحب ایمان کے نو پوچھیا تے چندی کونے فرمایا چندی ہوئے جلا ہر وقت جاتیاں نا بردار جندی ہوئے جلا حضور دا ذکر کرتا رہندا ہے جندی ہوئے جنہوں جنہ مصطفیٰ دی عظمت کا پتہ ہے لوگوں دے سامنے بیان کرتا رہندا ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سب رسولوں سے اعلیٰ بابریلی نے قائدار کمال کر چھڑے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی 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 دینے والا ہے سچا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَاللَّهُ يُؤْتِي وَلَا قَاسِمُ وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا او ملا دس اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے واسطے وے او ملا دس فَاللَّهُ يُؤْتِي وَلَا قَاسِمُ کی دا فرمانے تے کس ہستی واسطے وے او مولوی دس اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ دینے والا ہے سچا او بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ دینے والا ہے سچا نبی دینے عاشق لوگانوں میری دعوت بولو دینے والا ہے سچا میں قربان جان قائدار صداقت یہ عظمت کو قربان جاوا قرآن گواہ ہے قرآن نے آکھیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم میرا قول نہیں میرا فرمان نہیں اللہ دا فرمان ہے
جنہا سچ لے گیا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی تھی یہ لوگ متقین مولا مرتضیٰ نو پوچھیا شیر خدا نو پوچھیا سچ لے کے آن والی ذات تو مراد کون ہے تے جن نے تصدیق کی تھی اس تو مراد کون ہے ایک نہیں درجنہ کتب اندر میں بخا سکنا مولا مرتضیٰ فرمان لگے سچ لے کے آن والی ذات مصطفیٰ دی ذات ہے تے جن نے اس سچ دی تصدیق کی تھی وہ ذات ابو بکر صدیق دی ذات صرف متقی نہیں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اتقى ابو بکر صدیق وَصَدَّقَ بِهِ ابو بکر صدیق اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ابو بکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا اللہ تیرے بھی نال ہے اللہ میرے بھی نال ہے کہ تیرے نال ایک کون ہے ابو بکر صدیق ابو بکر وصدقہ بھی ان میں کھول کے بیان کرتا جب وقت ہوگا اتقا ابو بکر وصدقہ بھی ابو بکر اذ یقول لصاحبہ سارے صحابہ عظمتہ والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا سارے صحابہ دی عظمتہ نو منن والا سنی ہے پر اے بھی سنی مندہ ہے اور جدی صحابیت قرآن تو ثابت ہے او دا نام ابو بکر صدیق تکبیر وصدقہ بھی نو منیا ثانیہ سنین منیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ منیا فائدہ کی ہوئے گا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ فرما دینے میرے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت الدین اللہ دا ولی آکھے گا او میرا نام لینا رہے ہو او میرا نام جپن آ رہے ہو میرے مریدو آؤ میں تو انہوں جنت لے جاؤں ولی صدق مقال عقل حلال ولیو ہوندہ ہے جہاں سچ بول دا ہے تے حلال کھاندہ ہے او ولی نہیں جہاں کشمیر کمیٹی دا سارا چندہ ہی رب کر جاتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہوندہ جہاں مشرف سلام نواز شریف سلام بینتی سلام سانو کی اسی ساڑھا ڈیزل پورا ہو جائے ولی یہ سمجھ نہیں ہوندے ولی یہ سمجھ ہوندے نے سچ بول دے نے حلال کھان دے نے ایویں نہیں پگڑیاں بننے ہیں علامت ایویں نہیں نسبتاں نے خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے اللہ دا ولی ہوئے گا تو قیامت ادنا کے گا آؤ تو انہوں جنت چھوڑا مریدو لکھاں تنابہ ہوں کی آنکھیں گا میری تنابہ نو پکڑ لو گودڑی دا لباس پہنے ہوئے گا ولی نے لکھاں تنابہ ہوں گی پھڑو تنابہ تو انہوں جنت چھوڑا ماں جنہوں اپنے مریدہ میں جنت چھوڑ کے ولی واپس آئے گا نا امتحان نہ سنا ہے بختیار کاکی رحمت اللہ دا جملہ اے بختیار کاکی کون نے جنہاں 15 سپارے ماں دے پیٹ اندر حفظ کر رہے ہیں آپ فرمان لگے پھر ولی اپنے مریدہ میں چھوڑ کے واپس آ جائے گا تے پتہ کیا کہے گا اوہ ہون او آ جاؤ تو انہوں جنت چھوڑا ماں جنہاں میرا مرید تے نہیں مگر ولیاں نال پیار کرنا رہے کسی ولی نال پیار کرنا نہ ہوئے گا وہ تے جنتی تے جڑا ولیاں دے سلطان مولا علی نال پیار کرنا نہ ہوئے گا تے جڑا مولا علی دے پیشوا ابو بکر صدیق نال پیار کرنا نہ ہوگا قیامت میں ہونا مقام و مرتبہ اس
محمد 4 یار اللہ سونا اللہ ساڑا رازق دے مالک ایسی جیسے مجھے یونٹی کیمپ کر رہے ہیں کہ پاویں نقشبندی ہوئے کو چشتیاں دا نام لیتا ہے تو چشتی ہوئے تو نقشبندیاں دا نام لیتا ہے یہ نامی شوشہ چڑھے ہیں چشتی اور نے نقشبندی اور نے جمیری اور نے میں کہ سارے راہ مدینے نو پہ جاندے ہیں اللہ محمد 4 یار پیارا کیدہ تے نعرہ کیدہ سونا حاجی خواجہ قطب فرید بابا فرید الدین دے پیر نے خواجہ بختیار کاکی حاجی خواجہ اکے قطب حاجی عثمان حرومی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قطب بختیار کاکی فرید الدین لنگے شکر ایڈا پیارا نہ رہے ان دسو بیلیو سجنوں مٹروں تواڈے آسانی واسطے میں آسان گفتگو کہ جیڑا ولیدہ غلام تے محب ہوئے گا پیار کرنا ہوئے گا وہ تے جلدی جیڑا صدیق ایک بدی ناموس دی حفاظت کرے ذکر سن کے خوش ہوئے نے اپنی محافل اس طرح سجائے سارے لوگوں جمع کر گیا کہ چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا حبیب کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا جیڑا بولے اولا عمرے میں ٹکٹ نکل آوے جیڑا اونچی بولے وہ مدینے جاوے چرچا ہوا جہان میں بابا دے بلند سرکار دے غلام بیٹھے ہو چرچا ہوا جہان میں پیارے سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب میں ماننا مولا مرتضیٰ دیاں بڑیاں قربانیاں دی میں ماننا امام علی مقام امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہت بڑی قربانی کربلا دے میدان اندر کنبہ کہا دیتا پر صدیق دیاں قربانیاں بھی کٹ قربانیاں نہیں صدیق اکبر کلمہ سب تو پہلا پڑیا یارے غیر نبوت نے کلمہ پڑیا پھر اسکیدی وقت حادث چہرے والیا اے سونیا مازال دے کانجل والیا اے حکم ہوئے تے میں اعلان کرامت توڑی نبوت رسالت اسلام اور دین سچا ثابت کرنا اور انہاں دے سامنے ثابت کرنا میں خطاب کرنا چاہنا ہوں امام الانبیاء علیہ السلام نے منع فرمایا ابو بکر ہلے بیلا نہیں عرض کی تھی پھر عرض کی تھی اے مازال دے کانجل والیا جے حکم ہوئے انہاں بہمانہ دے سامنے میں توڑیاں عظمتہ دے شانہ بیان کرنا چاہنا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا بیان کر میرے صدیق اکبر فرمان لگے او بےمانو بت پرستو او منافقو سن لو رب العالمین سچا خدا ہے او وحدہ لا شریک ہے او دے تو علاوہ کوئی خدا نہیں امام الانبیاء او دے سچے رسول بن کے آئے نے اسلام لے آؤ کافرائیں نہ مارے آئے لو لحاق کر چھڑے آئے قریب المرگ ہو گئے نے قبیلے والے آئے نے اے منہ دے چھٹے مارے نے جس نے اکھا کھولیاں نے قبیلے والے آندے نے اے ابو بکر دس کی حالی فرمایا میرا حال چھٹو دسو میرے مصطفیٰ دا کی بات دسو میرے امام الانبیاء کیسے
جس نے ماں دا پیار ہی بڑا پیار ہوتا ہے ماں نے آکھیا وے ابو بکر دس کی حال ہے فرمایا ماں میرا حال چھڑ دس مصطفیٰ دا کی حال میرے آقا کیسے نے لجپال آقا کیسے نے رب دے حبیب کیسے نے سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام میں قربان جات کہتے ہیں اے ماں میرے آقا کتھے تشریف فرمانے امام الانبیاء علیہ السلام ام جمیل بھی آیاں نے آکھیا سرکار حضرت ارقم دے گھر تشریف فرمانے ایک کندھے تے ام جمیل دے کندھے تے ہاتھ ایک ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے لو لوہان نے سیدنا صدیق اکبر اسلام دا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق سب تو پہلو مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان ہونے والا کافران قربان کھانے والا میرا نقشبندیاں دا پیشوا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق سرکار دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے نے میرے آقا نے ابو بکر صدیق بل ویکھیا ہے تے دیکھیا نولوان میرے آقا دی آنکھاں میں جی آنسو نے سیدنا صدیق اکبر یاد قدم پکڑ کے عرض کرتے نے سونیا میں بھی قربان میری اولاد بھی قربان میرا مال بھی تو آنے کو قربان نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار صداقت اے مہزان دے کاجن والیا میری اولاد قربان میری جان قربان ساری زندگی ایک وظیفہ ہے بے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وقت حاضر چہرے والیا میرے دل دی تمنا کیے آنکھ ابو بکر دی ہوئے چہرہ وقت حاضر ہوئے تسی بیٹھے رہو میں تو نو بیندار یہ ترجمانی میرے عارفان دے سلطان فرما کے گئے آپ فرما دینے اے تن میرا اے ماں ہوئے تے میں مرشد دیکھنا اے رجا تے لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مار کھا دیئے یاد نام تو سب تو پہلا مردہ اس کلمہ پڑھن والا میرا ابو بکر اسلام دا سب تو پہلا خطیب میرا ابو بکر صدیق دین اسلام کی خاطر سب تو پہلا مارا کھان والا میرا ابو بکر صدیق پھر مقام کی ملیا میرے آقا دوار علیہ السلام فرمان لگے ہے وہ جنہیں آج مریض دی عیادت کیتی ہوئے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے فرمایا آج ہے کسی نے مسلمان پر آدھا جنازہ پڑھے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے فرمایا آج ہے کسی مسکین دی خدمت کیتی ہوئے چھوٹی گل ہے میں ہے کو کسے مریض دیئے عادت سونے میں ہے کسے غریب نو کھانا کھلایا ہوئے سونے میں کسے
کسے مسلمان پر آدھا جنازہ پڑھیا ہوئے سونے میں پڑھیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان لگے ہے جڑا کو آج روزے دی حالت اندر ہوئے سونے میں فرمایا جیرے اندر اے اوصاف پائے جان وہ سدھا جنتی ہے سانو مولیاں دے فتوے دی لوڑ او لو سنیو شیرو اور کسے فتوے دی لوڑ سانو نہیں مصطفیٰ فرمایا کہنے جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے میرا ابو بکر ویکھ لو سرکار تشریف فرمانے باغ اندر دروازہ کھڑکیا ابو موسیٰ شریف بولنے سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ شریف باہر جا افتح لہو وبشرہو بالجنہ دروازہ کھول جڑا ہوندے جنت کی بشارت دے دے حتی ابو موسیٰ شریف فرمانے میں باہر گیا دروازہ کھولیا تھے ابو بکر صدیق پھر دروازہ کھڑ گیا فرمایا ابو موسیٰ شریف جا باہر جڑا ہوندے جنت کی بشارت دے دے ویکھیا فاروق اعظم پھر آکھیا جڑا ہوندے جنت کی بشارت دے دے ویکھیا تے عثمان آ گیا ترتیب کئی باری بیان ہوئی ہے مختلف کتاب کنز الایمان شریف ہوئے امام تبری ہون دیگر محدثین حدیثہ نقل فرمان دینے پہ سرکار دو عالم علیہ السلام اٹھنی دا سودا فرمایا ہے ادھار اٹھنی لئی بندہ واپس جا رہے مولا علی ملے نے فرمایا کتھے گیا سائیں سرکار نے اٹھنی دا سودا کیتا ہے سرکار ادھار فرمایا ہے مولا متضیٰ فرمان لگے جا سرکار نو پوچھ آقا جی آپ دا وصال ہو گیا میں پیسے گرے کو لینے نے بندہ چلا گیا سونیا جی آپ دا وصال ہو گیا میں پیسے گرے کو لینے نے فرمایا میرے ابو بکر کو لوں لے نہیں مولا علی نے فرمایا پھر جا جی پوچھ مولا ابو بکر دا وصال بھی ہو گیا پھر گرے کو لینے نے میرے آقا نے فرمایا پھر میرے عمر کو لے نہیں فرمانے نے پھر جا پوچھ سونے آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا پھر میں تیرے کول پیسے لینے نے میرے آقا فرمان لگے پھر میرے عثمان کو سونے مولا علی فرمان لگے پھر میرے آقا کو پوچھ سونے جی عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے تیرے کول لینے بندہ گیا سونے جی عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا پھر پیسے تیرے کول لینے نے نبی غیب نام فرمان لگے پھر او دے کل نہیں جڑا تینوں بار بار میرے کل بھیج سبحان اللہ اے نبی کیوں ہوندے جنوں دیوان دے پیچھے دا علم نہ آوا میں کہ کتھوں آوا اے میں ملتانوں آوا میں اتھی رہ مار نبی وہ ہوتا ہے جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو میں نے کہا مولوی جی نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہو چکا وہ بھی جانتا ہے جو قیامت تک ہونے والا وہ بھی جانتا ہے اور یہ میرا فتویٰ نہیں قرآن کا اعلان ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت تو 40-50 دن پہلوں کا واقعہ رب قرآن اندر فرماتا ہے سونیا الم تر کیا تسی نہیں سو پہ ویندے اولیاء کو سبحان اللہ کو پولیس نہ تو پہ جائے 2000 سال قبل قوم عاد عذاب گزر چکے ہیں رب قرآن اندر بیان فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد حبیب جو قوم عاد کے عذاب آیا الم تر کیا تسی نہیں سو پہ ویندے 4000 سال قبل میرے آقا کی ولادت تو پہلوں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہو چکیا رب قرآن میں فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اے سونیا جدوں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مناظرہ ہوتا سی پیا تسی نہیں سمجھ دے تے گل رب نے اتنے بھی ختم نہیں کی دیو جلال پور جٹاں دے سنیو شیرو رب فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض فرمایا سونیا جدوں میں آسمان پہ بنانا سا تسی نہیں سمجھ ویندے سبحان اللہ ایک
قرآن نہیں بھائی تو بھائی یہ قرآن نہیں مجھے پڑھ دے قرآن ہوں تو پتہ ہے میرے روپیان دے قرآن ہے اور قرآن نہیں اور یہ میں سنی قرآن نہیں پڑھ دے میں ہے کیا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کھڑی شریف دے شہنشاہ دا ہوئے یا علامہ اقبال دا ہوئے یا ملا جامی دا ہوئے یہ سارے کلام قرآن و حدیث دا ترجمہ ہی نہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض سونے جو میں اسمان پہ بنانا تجھے نہیں سونا کہتے ہائے 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 میں اپنے حبیب دی عظمت کو قربان جاواں سرکار نے فرمایا جس لئے میں معراج تے گیا نا ہن آیا قرآن تو بعد تمہیں بخاری دا مقام ہے آیا بخاری فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس لئے میں معراج تے گیا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ اللہ نے اپنی قدرت ہاتھ رکھیا میرے شانیاں دے درمیان سونیا پھیر دی ہویا فرمایا فوجد تو بڑھتا بینا صدا گیا او دی ٹھنڈک میں اپنے سینے اندر محسوس کیتا سونیا پھیر دی ہویا فرمایا فعلم تو ما فی السماوات والارض آسمان میں روم بھی حاصل ہو گئے زمین بڑا بخاری شریف تے سبحان اللہ تھی تذکرۃ الواعظین لکھو تے منو میں تے پھر گجرات تے کر محسوس تے ہونا ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ عظمت و شان مصطفی زندہ عظمت و شان مصطفی زندہ علماء اہل سنت زندہ عوام اہل سنت تسی زندہ باد ہو تو میں بھی زندہ باد ہوں میرے علماء بھی زندہ قوم زندہ باد ہوتے ہوں سانوں قوم دی بڑی لوڑ ہے سرکار نے فرمایا ابو بکر میں وہ جنگہ میں وینا جنہیں حلے ہونا لیا نہیں عرض کی تھی سونے میں تو نہیں پہ ویندا یہ دلہ والا ہاتھ رکھے ابو بکر دی پیشانی تے اکھاں دے ہٹا کے فرمایا ابو بکر ہون دیکھ سیدنا صدیق اکبر اس قادر نے بدعا دے چہرے والیا جی میں آقا پہ ویندا ہوں میں غلام بھی پہ ویندا آقا سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ ہویا سونا علم غیب جانتا ہے ہاں کیا نہیں سونا چانا سورہ میرے گودے چاہ گئے وہ راہ مجھ آگے پوچھے آئے میری خواب دی طبیعت دس ودی ہونا کیا سونا اعلان نبوت فرمائے گا تو سرکار دا غلام ہوئے گا سرکار دی بار ہے چادر ہے سونا تمہیں اعلان نبوت فرمایا ہے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں سونا کوئی نبی واسے موعظہ دلیل ہوتا ہے فرمایا صدیق اکبر وہ موعظہ کٹ دی سونا کیڑا نقش بندی ہو تو سیدھے بولو تو اٹھے پیر دی بنا سبحان اللہ سونا کیڑا فرمایا جنہوں تو ملک شام گیا سائیں تینوں خواب آئی نبی وہ ہوتا ہے جو بیمار کے پیچھے کا علم نہ رکھتا ہو میں نے کہا وہ تمہارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہم نے صدیق اکبر سے لیا کلمہ میں باپ نے پہلو مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت میں تقریر کرا تو میرا پیٹی پر آسارے نعرے مارن تو کسی کرنا ہے کیا ہو گیا نعرے مارن یا حضرت میں یا خلاق صاحب یا اتنا نعرہ میرے پیٹی پر ہما ہے بتایا ہے وہ شبیر شاہ صاحب فرمانے ہوں گے نا آپ سبا دی اللہ میں درجات بلند فرمائے کوالی پہ کہتے سنتے ہیں اسمبلی میں جانا اسمبلی میں جانا اسمبلی میں باقی سارے چپ کر کے بہ رہے ہیں انہاں کو تسی نہیں بول دے انہاں کے سینوں چڑھنا ہے
آئے ذرا وہ تو نعرہ پیچھوں نہیں آگئی یار وہ بھی ساتھی نعرہ مارے جو بھی مولوی پر آ چارے یار اے نبی دے اچھے اوہ کون نہ چارہ ورنہ اے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نہ جان نثار ابو بکر ہوئے جنہیں احسانی انہیں قیامت میں بدلے رب چکائے گا ابو بکر نے وہ سچا زمانے کوئی نہیں سرکار تو بعد اس کو بردستی صداقت دے لحاظ نال کوئی نہیں علم دے لحاظ نال کوئی نہیں تقوی دے لحاظ نال کوئی نہیں مسلح جو انہوں کھلاری دا ہے جنہا سارے جو بڑا علامہ ہوئے بہت سارے علامہ جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ علماء تشریف فرمانے مسئلہ پوچھ لو سرکار بیت المقدس نبیان امامت فرمائی ہے کہ نہیں میں آئے پاؤں ذوق علی تقریر ہے کہ سنانی ہے بولو ذرا یہ لے کی دا پہ پچھانا ہوتا ذوق علی تقریر رکھتے ہوئے تھاکتے نہیں نہ گئے میں علی شروع ہیں سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو بعد علامہ ہے ہی کو نہیں بھائی سرکار تو بعد کیوں عبداللہ بن عباس نے پوچھا کیوں آنکھیں اس واسطے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سارے صحابہ دے انہیں مسلط جو کرا رہے ہیں اللہ کرے یہ سمجھ سبحان اللہ سب تو زیادہ جنہ متقی ہو گئے مسلح سے انہوں کھلانے جائیں کہ سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر نو اکر نماز پڑھائے کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت عشق تو قربان جاواں تقوی تو قربان جاواں اسحاق تو قربان جاواں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام دی قربانی تو قربان جاواں میرے آقا جو غلاموں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر سونیا حکم ہوئے ماما زاگ دے قادر والے فرمایا ابو بکر میرے رب دی طرفوں میں ہجرت حکم آ گیا ہے رب العالمین نے فرمایا سونیا ہجرت آ جا اے ابو بکر تیری کی سناوے تیری کی رائے وے حد کی دی ماں زاگ دے قادر والے جو میرے محبوب دا فرمانے اے سونیا میرے تمام میرا تن بھی حاضر میرا من بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر اے سونیا میرا ہر شہر دی سار ہجرت دا حکم ہوئے تو میں بھی نالا میری بیوی بچے قربان میرے آقا تو عالم علیہ السلام دے نام جاتے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے جو جبلے میں قربان جامع جبلے سورا گیا ہے میرے آقا تو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تاجدار صداقت قادر ہیں اے سونیا میرے کندھیاں دے سوار ہو جاؤ امام الانبیاء علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کندھیاں دے سوار ہو گئے بڑا مقام و مرتبہ میرے مولا علی دا بیت اللہ شریف بتاں تو پاک دے صاحب قادر ہیں بتاں تو پاک دے صاحب بیت اللہ شریف نو امام
الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی میرے کنیا تے سوار ہو جا تے انہاں بتاں نوں اتار عرض کیتی سونیا میں تسی میرے کنیا تے سوار ہو جاؤ میرے آقا نے فرمایا اے میرے علی تیرے کل نبوت دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا بیت اللہ شریف دے اندر قل جال حق والحق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرے آقا نے تو عالم علیہ السلام دے ہاتھ اندر چھڑیے فرمایا علی تیرے کل نبوت دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا بیت اللہ شریف دے اندر مولا علی دے بارے تے میرے آقا دا فرمان ہے علی تیرے کل نبوت دا بوجھ نہیں اٹھایا جانا اے صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاما میں تیری جمال اور جلال تو قربان جاما میرے آقا دو عالم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر دے کنیاں دے سوار میں غارِ ساروال پہ جاندے نے امام الانبیاء علیہ السلام اندر چلے گئے نے میں سرکار دو عالم علیہ السلام اس سیدنا غلام اندر چلا گیا سرکار بات تشریف فرمانے جس نے صدیق اکبر اپنا کپڑا پھاڑ کے اے بل سراغ اے پڑھ پہ کر دینے ایک سراغ رہ گیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اٹی رکھیے عرض کی تھی سونیا تشریف نہ ہو امام الانبیاء تشریف نے سیدنا صدیق اکبر دی گود اندر صدیق اکبر دی گود اندر امام الانبیاء علیہ السلام دا سرے نوارے ٹک ٹک دوانگے یاد چہرے والبا ویندے نے تھلے وہ سب ڈنگ دے ڈنگ پہ مار دائے سیدنا صدیق اکبر خورٹی دعاندے نے تے فجر یہ میں قربان جاما اکھاں چیاں سویا آگے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی چشمان رحمت کو دیا فرمایا میرے یارے نال کیوں رو رہا ہے سونیا موزی نے ڈنگ مارے آئے فرمایا میرے یار قدم ہٹا جس نے قدم ہٹایا ہے سب بار آیا ہے میرے آقا فرمان کیوں دس میرے یار وہ کیوں ڈنگ مارے آئی سونیا میں بری دوروں چلے آما سب لگاندے سونیا عیسیٰ علیہ السلام توڑی عظمتہ دے شانہ پہ سنان دے سانا میں پوچھیا سونا کتھے تشریف لے ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس دے کیا آیا وہاں اے سونیا کنی دے تو میں دیدار مصطفیٰ واسطے اس نار اندر بیٹھا ہویا وہاں اے مازار دے پاجل والیا کئی سال ہو گئے میں سونے دے چہرے دی زیارت کر ماں سے بیٹھا وہاں اسی بھی کی بحث کر رہے ہیں شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی جا زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاوا یا علی خجویری نو اپنا دیدار کران والیا گیا
سات مرتبہ لوہاں پہ دہنتا فرمان والیا تسیری نو ہاتھ پھیر کے اے خالی تو شفا دہن والیا میرے نشاور زیارت کروان والیا بلال حبشی نو ملک شام تو بلان والیا سونیا اے مازار دے گاجل والیا صدیق اکبر دے جنازے تے اے غلامانو مل کے فرمان والیا میں صدیق دے جنازے تے جانا ہے امام الانبیاء اے سونیا اشتیاق کے سونو ساڑیاں کلیاں بس جان گیا جے سونے دی سواری آ جائے گی اے تبلیغ دا سمجھا گے حق دا ہو گیا جے وہ دعا دا چہرے والا تشریف لے گا اے ناد باندے نے سونے آیا جا علماء تیرے نموز دی حفاظت کر دے نے سونے آیا جا تیرے یار صدیق دی محفل سجا کے بیٹھے ہو ہے گناہگار خطاکار بدعمال مرنے پہ کسے کم جو گئے نہیں پر تیری سواری آ جائے گی اسلام مل جائے گیا ایمان دی موت مل جائے گی تینوں واسطہ یری حجویری دا تینوں واسطہ ہی غوث جلی دا تینوں واسطہ ہی صدیق دی صداقت دا تینوں واسطہ ہی فاروق اعظم دی عدالت دا تینوں واسطہ ہی عثمان دے علم و حیات دا تینوں واسطہ ہی علی دی شجاعت دا تینوں واسطہ ہی بلال دے کولیاں دے لیٹن دا واسطہ ہی تینوں واسطہ ہی ویسے کرنی دی غلامی دا تینوں واسطہ ہی سیاہ لجپان دا تینوں واسطہ ہی خواجہ ہند الولی دی عظمت دا تینوں واسطہ ہی امام محمد رضا دی تیری سونیا نموز دی حفاظت کرندہ آ جائے گا امال صبر جائیں گے زندگی صبر جائے گی امال صبر جائیں گے اے مازاگ دے کاجل والے تیرا دیدار ہو جائے گا محفلہ دا مل پہ جائے گا تینوں واسطہ ہی ویسے کرنی دی غلامی دا اے سونے آ جا تیرے غلام پیرزا کر دینی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا کسے نے سانو دسیا تو سان نہیں ہونا سن دیا سار پلے دے ہٹ گئے ہن آ جا اے سونیا تینوں واسطہ ہی تیری تی پانی مانی چادر تجہیر دا گناہگار ضرور پر گستاخ نہیں بے ادب نہیں اسی تیرے غلاماں دے غلام تیرے در دے کتیا دے پیر چمن والے خواہش تے تمنا کیے جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا یا رسول اللہ جے آ جاؤ خوشیاں مناوا یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناوا نعرہ تکبیر علم کرو علماء نے رج دے تے مست نہ رج دے حالوں بین کنو دریا نہیں رج دے تے شوم نہ رج دے
یا رسول اللہ سنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ جی آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں پتہ نہیں کدھر منہ نکلی پوری ہو جائے سونے دا دیدار ہو جائے من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی فرمایا جنہیں خواب اندر مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے شیطان میری مثل نہیں بن سکتا سونیا سیابا نے پوچھیا اے سونیا جے رب نوں ویکھنا ہوئے تے کی کریے فرمایا من رانی فقد ران حق جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ وصال، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بولو جی آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں میرے بریلی دے تاجدار لکھتے ہیں وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جس نے اکھی مصطفیٰ دا حال کیتا ہے آشان امام بریلی دے تاجدار نے پھر بخار اٹھے نے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جی آ جا وہ تے میں خوشیاں مناواں ساڈے لوگ کمیاں نے مصطفیٰ لوگ کوئی کمی نہیں سرکار کی آمد کا کی آمد اولا کی آمد حقی کی آمد نبی کی آمد سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ سناہان مصطفیٰ سونیا میں بڑی کوشش کی ہے تیرا یار اٹھی ہٹا لے پر یہ تیرا ڈاڈا عاشق ہے میں سونیا بڑی دوروں آیا ہوں تے میں تیرے دیدار واسطے آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باپ نہیں ویکھن دیندا ویکھن دیندا مالی باپ نہیں ویکھن دیندا جد آیاں بخاراں میں تے سونیا بڑی دوروں تیرے دیدار واسطے آیا ہوں اور ڈنگ تے ڈنگ کھان والا میرا صدیق اکبر اسلام دا پہلا خطیب میرا ابو بکر صدیق ایک دن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی ملاقات ہو گئی میرے صدیق اکبر فرمان لگے اے علی توڑا چہرہ دے کے منو سرکار دا فرمان یاد آ گیا ہے مولا علی فرمان لگے ابو بکر سرکار نے کی فرمایا سی فرمایا میرے آقا نے فرمایا سی علی ہوئے جڑا جنتانیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا جنہوں ٹکٹ دے گا وہی جنت جائے گا مولا مرتضی شیر خدا بھی صدیق اکبر دا چہرہ دیکھ کے مسکران لگ پے ابو بکر صدیق فرما لگے لی تسی کیوں مسکرائے ہو فرمایا ابو بکر منو تیرا چہرہ دیکھ کے بھی یاد دا فرمان یاد آ گیا یہ میرے آقا نے کی فرمایا سی
یہ فرمایا سی عجیب ٹکٹ انہوں دیویں جدے دل اندر صدیق دا پیار ہو آخری گل سن لو آخری دو گلاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج اجازت ہوئے تو دو اے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ 12:30 ہو رہا ہے یار میں اتنی لمبی تقریر بھی نہیں کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق یہودیاں دے مجمع چ گئے نے فرمایا او یہودیو کلمہ پڑھو میرے حبیب دا کلمہ نماز روزہ حج زکات اللہ نو قرض حسنہ دیو یہودیاں دا عالم کہن لگا خاص نامی کہن لگا رب ابو بکر کا مطلب ہی ہویا اسی غنیاں دے تیرا رب فقیر ہے شان روحیت دا مسئلہ ہے ماریا یہودیاں دے عالم دے چہرے تے تھپڑ فرماؤ ظالماں تینوں پتہ نہیں اور رب قدیر امن دا معاہدہ ہویا سرکار تو عالم اسلام دے یہودیاں دے دوران کوئی جنگ نہیں ہوئے گی کوئی تھپڑ شپڑ نہیں بجن گے سرکار دی بات ہے فیصلہ آ گیا یہودی آ گئے سونیا توڑا ساڑا امن دا معاہدہ تیرے یار نے ساڑے علامہ نے تھپڑ مارے ہے فرمایا بلاؤ صدیق اکبر نو تئی تاجدار صداقت آ گئے فرمایا صدیق کیوں تھپڑ مارے آئی سونیا میں اس واسطے تھپڑ مارے میں کہ اللہ نو قرض حسنہ دیو انہیں اکیرا مطلب ہے تیرا رب فقیر دے سی گنیاں یہودی مکر گئے جھوٹ بولنا میں آکھر لگے سونیا سا نہیں آکھیا میرے آقا نے فرمایا کوئی گواہی سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں چانسو آ گئے فرمایا ابو بکر رویا کیوں ہے سونیا میں کلا سا یہ سارے سن میرے بول گواہ کوئی نہیں رب نے فرمایا جبریل میرے یار نو کہہ صدیق دی گواہی خدا دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء تحقیق البتہ اللہ نے آپ سنیا ہے میرا مطلب ہے رب فقیر دیسی غنیاں اور جنہوں رب سچا ہے آخر جنہوں مصطفیٰ سچا کھا اس کن یاور فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ آخری بات سنو جناب پرجٹا دے شیرو میرے امام الانبیاء دے علاموں جنہاں صدیق دی صداقت دی شان سنن واسطے محفل سجاندہ ہے زکام لفظ بھی ایک ہاتھ نہ نہیں دعا ہاتھاں نہ سنیاں نو سلام پیش پیا کردا ہے جنہاں صدیق دی صداقت دے نعرے پیا مار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت شان آخری واقعہ بیان کر کے ختم کرنے ہیں میرے آقا بدر دے مقام تو واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے نے میں قربان جا لوگ امام الانبیاء دا استقبال کرنے واسطے مدینہ شریف تو باہر نکلے نے ایک بچہ نکا دینا کے نال اور ماں او ماں اپنی ماں نو آتا ہے اماں میرا بال جنگے بدر اندر گئے سن او ماں کے دیئے بچے نو جا جا کے امام الانبیاء اسلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ یہ سونیا میرے والد محترم چھوٹا بچہ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے عظمی دی سونیا میرے والد بھی گئے سن بدر دے مقام دے اونا والد جنگے بدر اندر شہید ہو چکیا امام الانبیاء اسلام دے دل اندر خیال آیا جے میں نو دسیا تیرا والد شہید ہو گیا ہے تیرا دل دکھے گا میرے آقا دی شان کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے آقا نے فرمایا میرے پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں انہوں نے پوچھ رہے ہیں فاروق اعظم دی بارگاہ کے اندر بچہ حاضر اے فاروق اعظم میرا باپ کتھے میں فاروق اعظم نے تیرے اندر خیال آیا جنہ دل کملی والا نہ دکھاوے میں کیوں دکھاواں فرمایا میرے پیچھے علی آ رہے ہیں انہوں نے پوچھ رہے ہیں مولا علی دی بارگاہ بچہ حاضر اے مولا علی شیر خدا میرے والد محترم مولا علی دے دل اندر خیال آیا جنہ دل کملی والا نہ دکھاوے جنہ دل مولا فاروق اعظم نہ دکھاوے میں کیوں دکھاواں فرمایا مولا علی فرمان لگے او میرے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں
صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر بچہ حاضر یارے غارِ نبوت رازدار نبوت یارے مزار نبوت سرکار دے غلام یاد دے خیالہ دے اندر مگن آ رہے نے زلفاں دا خیال ہے بچہ دے چہرے دا خیال ہے بچہ پڑھنا مگر میرے والد اچانک منہ نکل گیا او تیرا والد پیچھے لگایا ہوتا او تیرا والد پیچھے لگایا ہوتا صحابہ حیران میں بیٹھیا پیچھوں والا والد لگایا ہوتا ہے میرے آقا بھی تھوڑی دیر جو سے خاموش ہے جبریل آ گئے اے سونیا اینا صحابہ نو کہہ دیو حیران تے پشیمان نہ ہو یاد دے منہ نکل گئے ہیں صدیق دی صداقت والی چادر نو داغ لگدا سی رب نے اودی روح ہی واپس لٹا دتی سنیوں کی پکار حق جاریہ سنیوں کی سنیوں کی پکار سنیوں کی پکار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک بندہ میں نے آتا ہے کہ میں ہو جاتا ہے میں کیا ہو جاتا ہے غوث کو پاک ڈوبی بیڑی تان سکتا ہے کہ نہیں اے سبحان اللہ ایسا نہیں آکی دیو بولو سبحان اللہ چوڑا کھلوتا نا چوڑا کہ مسلمانوں پر لڑتا ہے عیسیٰ اسلام کا رتبہ زیادہ ہے مسلمانوں میں ساڑھے آقا کا رتبہ زیادہ ہے غوث پاک لان رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا کی رولا ہے غلام آکھ لگے حضور اندر عیسیٰ اسلام کا مرتبہ زیادہ ہے فرمایا کیوں آنا ہے وہ عیسائی کہنے لگا اس واسطے آنا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا قرآن کہتے ہیں مردہ زندہ کرتے سن اوہی موت بیزن اللہ مردہ زندہ کرتے سن اس واسطے میرے پیارے عیسیٰ نہ میرے نبی کا رتبہ زیادہ ہے فرمایا یہ اس گلوں آنا ہے کہ وہ مردہ زندہ کرتے سن تاں مصطفیٰ نہ روحانا نے کہ جو نہ والا کام میں کر دیا دے وہ چوڑا کہنے لگا جو کمال ہو گیا آدھے ہیں تجھے بھی کر سکتے ہو فرمایا ہاں وہ چوڑے بھی بڑے سیانے ہوں گے نا بڑی پرانی قبر بیکھی سو ایک غوث پاک دی بار کے جلکا رہے ایک اینو جنہ کر دو اس قبر آلے میرے شہن صاحب خدار فرمان لگے تین میں بھی تو سائن کردہ کی مداسی آندہ ہے اور بھی کمال ہے فرمائیں پینسری بھی جاندہ ہوں داستے تیجی آنکھیں دے پینسری بھی جاندے اٹھے فرمائیں کون بیدنی یا کون بیدن اللہ کھڑا ہو جا میرے حکم میں سبحان بینسری بھی جاندہ اٹھیا تو میں کہہ جے غوثیاں اشانہ نے تصدیق اشارہ کرے اور لکھاں غوث ہون میرے صدیق دے مقام رہوں نہیں پہنچ سکتے صدیق ایک پر فرمائے گا وہ تیرا باپ پیچھے لگاؤں گئی وہ تیرا باپ پیچھے لگاؤں گئی پتہ ہے گال کی ہے بابا فرید الدین گجے شکر رضی اللہ تعالیٰ کس نے پوچھیا کہ حضور اسی دعاواں مانگنے ہیں تو قبول نہیں ہوئی ہیں تسی ہاتھ اٹھاندے ہو تو منی جاندی ہے فرمایا 40 سال ہو گئے میں اور ہی نہیں موڑی ہونا میری نہیں موڑی میں اور نہیں موڑنا تو بولو نا شیر سونے ہو میں اور نہیں موڑنا کیوں کہ جس شجارے گار میں ایک بھی نہ موڑی ہو گئی سبحان اللہ ہر وقت جنا حاضر ہے کلمہ پڑھن تو بعد مال حاضر
سونے مال میرا ہوئے قدم توڑنے تو قربان کر دیا تھی میری ہوئے توڑے نکان کر دے دیا آنکھ میری ہوئے چہرہ بردوہاگا ہوئے تسی بیٹھے رہو تے میں بیندہ رہا اللہ صدیق اکبر دی صداقت دا صدقہ اسلام کو عروج عطا فرمائے اسلام دا بول بالا فرمائے یارے غارے نبوت دا صدقہ یارے مزارے نبوت دا صدقہ اللہ سالی حاضروں قبول فرمائے انہاں پاک ہستیاں دا تے سید زادیاں دا تے علماء حقہ دا صدقہ اللہ میرے مسلک دا بول بالا فرمائے جو سنے اس سے رحمت پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے اے چودھری رمضان صاحب ساڑھے عزیز میرے محمود بھائی یہ سارے انہاں حکم کیتا بندہ کر حاضر ہے جو حاضر پیچھے اللہ قبول فرمائے اسے بھی قبول کرو جنہ محفل سجائی ہے اللہ انہاں نے اسٹیج پر تشریف لائے اور جن بزرگوں کے نے اس عمرے کا ٹکٹ دیا ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ انہیں لایا جائے اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے قرآن نازل کریں گے جن بزرگوں نے حاجی محمد لطیف صاحب انہوں نے عمرے کا ٹکٹ دیا ہے اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے قرآن نازل کریں گے سب سے پہلے عمرے کا ٹکٹ ہوگا کیونکہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ شاید پہلے عمرے کا نکال کے تو میرا نکل آ گیا تو پہلے عمرے کا ٹکٹ کا اعلان ہوگا میں سید اصغر علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اگر کسی نے ڈال دی پرچی تو بے شک ڈال سکتا ہے کسی ساتھی نے اگر کوئی پرچی پاڑی ہے تو پاڑ کوئی ہے دوست قرآن داد کر دیئے جی کرو جی بسم اللہ آگئیے عمرے کا ٹکٹ ہے جی یہ آخر تے اعلان ہوئے گا حضرت علامہ قاری شوکت علی نقشبندی صاحب آپ 30 اور 5 حضرت علامہ یعنی جناب پوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی 5 نکال دیں اور سید صدیق حسین شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں پتر بیٹھ جا پیر سید قلب حسین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں کیونکہ یہ ہمارے سادات ہیں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مہربانی انشاءاللہ میں ہر بندے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا صاحبزادہ پیر قلب حسین شاہ صاحب جو ہے وہ قرآن دادی فرما رہے ہیں 5 قرآن پاک جن ساتھ مند افراد نے قرآن دادی دوسری سبیل بکو کی سے چودھری عثمان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے لگائی گئی ہے صدر نور کی برسات جو محفل ہوتی ہے اس کے صدر ہیں انہوں نے یہ دودھ کی سبیل لگائی ہوئی ہے اللہ پاک ان کے ذوق شوق میں مزید کاروبار کرتا ہے تجھے نہ بیان جو
जापत हुसैन साहब जी इनका कुरान पाक के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। سبحان اللہ۔